الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خلاصۃ النحو کے سبق نمبر 13 کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ معرب اور مبنی کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ معرب اور مبنی کی اقسام والا سبق جو ہے اس کی اہمیت آپ اس اعتبار سے ذہن میں رکھیے کہ معرب اور مبنی کی جو اقسام ہیں ان کے اقسام کو ہمیں یاد ہونا ضروری ہے، اور تاکہ ہر ایک کے اعتبار سے ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ معرب ہے یا یہ مبنی ہے، کیونکہ معرب اور مبنی کے اندر طلبہ جو ہے بہت قسم کی غلطیاں کرتے ہیں، اور آگے ہر ایک مبنی کے اعتبار سے، مبنی کے اقسام کے اعتبار سے، اس میں غیر متمکن کے اعتبار سے آگے ہر ایک کا مکمل ایک تقریباً سبق آئے گا، بالتفصیل ذکر ہوگا اس کا۔ تو ابتدائی طور پر آپ جو ہے وہ صرف معرب و مبنی کے اقسام کو یہاں پر پڑھ لیجئے۔ معرب و مبنی کے اقسام بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ کل 6 قسم کے الفاظ مبنی ہوتے ہیں۔ پہلا فعل ماضی، امر حاضر معروف، تمام حروف، جملہ، اسم غیر متمکن، اور وہ فعل مضارع جس کے آخر میں نون ضمیر یا نون تاکید ہو۔ اس کا مطلب ہے مطلقاً فعل مضارع مبنی نہیں ہوتا، بلکہ وہ فعل مضارع جس کے آخر میں نون ضمیر ہو یا نون تاکید ہو۔ نون ضمیر صرف ایک ہی صورت میں ہوتا ہے، جب اس کے آخر میں نون نسوہ آتا ہے، جمع مؤنث کا نون آتا ہے، اس کے علاوہ نون ضمیر کا نون جو ہے وہ آخر میں فعل مضارع کے نہیں آتا۔ جو بقیہ نون ہوتے ہیں وہ نون اعرابی ہوتے ہیں۔ تو سارے کی مثال موجود ہے۔ فعل ماضی کی مثال نصر ذہبہ، فعل امر کی انصر اذهب، حروف کی من، انا اور لا وغیرہ۔ جملے کی مثال بکر قائم اور جلس خالد۔ ہر قسم کا جملہ جو ہے وہ فعل امر والا ہو، فعل مضارع والا ہو، فعل ماضی والا ہو، جملہ اسمیہ کا ہو، جملہ فعلیہ ہو، جس قسم کا بھی ہو، انشائیہ ہو، خبریہ ہو، سب جملے جو ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں غیر متمکن کی مثال پیش کر رہے ہیں، جیسے ہوا اور حاذا، اور فعل مضارع جس کے آخر میں نون تاکید یا نون ضمیر ہو، جیسے یضربن، اس کے آخر میں نون ضمیر ہے، اور لا یضربن اور لا یضربن، ان دونوں کے آخر میں جو ہے وہ نون تاکید ہے۔ کہتے ہیں کہ صرف 2 قسم کے الفاظ جو ہیں وہ معرب ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اس میں متمکن جیسے زیدن اور رجل، اور وہ فعل مضارع جو نون ضمیر اور نون تاکید سے خالی ہو، یعنی جو ان کے علاوہ ہے وہ سارے کے سارے معرب ہوتے ہیں۔ اس میں غیر متمکن کے اقسام بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں غیر متمکن اور مبنی میں آپ فرق یوں سمجھ لیجئے کہ جو مبنی ہوتے ہیں، مبنی الاصل، وہ 3 مبنی الاصل چیزیں ہیں، اور ان کے علاوہ بقیہ جو اپنا اسماء ہیں وہ سارے کے سارے اس میں غیر متمکن ہوتے ہیں۔ 3 چیزیں کون کون سی؟ فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف، یہ مبنی الاصل ہے۔ ان کے علاوہ تمام کو اس میں غیر متمکن بھی کہہ سکتے ہیں، اور مبنی الاصل کے مشابہ بھی کہہ سکتے ہیں، مشابہ مبنی الاصل بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اسماء غیر متمکنہ جو ہیں ان کے اقسام بیان کر رہے ہیں۔ اس میں غیر متمکن کی، مبنی الاصل کی کہتے ہیں، بہت سی اقسام ہیں، لیکن بعض یہاں پر ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 اس میں ضمیر ذکر کیا ہے، جیسے آنا اور انتا۔ اس میں اشارہ، جیسے حاذا اور ذالکا۔ اس میں موصول الذی اللتی۔ اس میں استفہام اینا متی۔ اس میں شرط، جیسے من اور ما۔ اس میں ظرف، جیسے اذ اور اذا۔ اس میں کنایہ، جیسے کم اور کذا۔ اس میں فعل، جیسے ہیہات اور حیا وغیرہ۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک اس میں غیر متمکن کی تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ آگے ہر ایک کا الگ الگ سبق جو ہے اس کو پیش کریں گے۔ تنبیہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس میں غیر متمکن کے علاوہ تمام اسماء جو ہے وہ متمکن یعنی معرب ہوتے ہیں۔ تمرین میں آ جائیے۔ کہتے ہیں کہ مبنی کل 3 الفاظ ہوتے ہیں، تو 3 الفاظ صرف مبنی ہوتے ہیں، بقیہ جو ہیں وہ معرب ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، مبنی بہت سارے، تقریباً 6 کے قریب انہوں نے گنوائے، لیکن مبنی الاصل صرف 3 ہے۔ مبنی الاصل جو ہیں وہ صرف 3 ہیں۔ اچھا، فعل ماضی اور اس میں متمکن معرب ہوتے ہیں۔ فعل ماضی نہیں، فعل مضارع جو نون تاکید اور نون نسوہ سے خالی ہو اور اس میں متمکن، یہ معرب ہوتے ہیں۔ کچھ حروف معرب ہوتے ہیں، کچھ حروف نہیں، تمام حروف معرب ہوتے ہیں۔ جس مضارع کے آخر میں نون ہو وہ مبنی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے جس مضارع کے آخر میں نون معرب ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے، بلکہ جس کے آخر میں نون تاکید یا نون نسوہ ہو وہ مبنی ہوتا ہے، اس کے علاوہ معرب ہوتا ہے، کیونکہ نون اعرابی بھی آتا ہے اس مضارع کے آخر میں، تو وہ معرب ہوتا ہے اس صورت میں۔ اس میں غیر متمکن کے صرف 8 قسمیں ہیں۔
اس میں غیر متمکن کی 8 نہیں ہے، اس میں غیر متمکن کی بہت ساری قسمیں ہیں، جن میں سے 8 کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ مورب مبنی الفاظ کو الگ الگ کرنے کے بارے میں مشق کہتے ہیں، تو نصرو مبنی ہے، ہوم مبنی، الذین مبنی، مساجد مورب، قضا مبنی، ساما مبنی، رجال مورب، آمین مبنی، صوت مورب، ذہابنا مبنی، لیسمعنا مبنی، ظبی مورب، اجلس مبنی، تنظرنا مبنی، تأکلینا مورب، سامعہ مبنی، تنظر مورب، اولئکا مبنی، تفرون مورب، ہیا مبنی، کلمانی اور مورب، اور ہاذانی بھی مورب۔ اسم متمکن اور غیر متمکن میں تمیز کیجیے، ان کو الگ الگ کیجیے، جیسے احمد اسم متمکن، ہما غیر متمکن، اور دلو متمکن، کتب متمکن، کم غیر متمکن، مسابی متمکن، نساء متمکن، ہاتانی متمکن، رجلانی متمکن، القادی متمکن، مؤمنون متمکن، انتما غیر متمکن، مسلمات متمکن، موسیٰ متمکن، غلامی متمکن، اور رجال متمکن ہے۔ تو ہمارا سبق جو ہے وہ اختتام کو پہنچا۔ کسی قسم کا سوال، کوئی میری غلطی، کوئی مشورہ آپ دینا چاہیں تو ڈسکرپشن میں موجود واٹس ایپ کا نمبر ہے، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔